آپ کے پاس سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ 250 روپے بدریہ منی آرڈر آپ کو کسی نے بطور نظر پیش کیے۔ 250 روپے اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم تھی، تو آپ نے وہ ساری کی ساری رقم اسی دن ہی تقسیم فرما دی۔ تو شام کو کوئی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ اگر آپ دن میں آ جاتے تو 250 روپے میرے پاس بدریہ منی آرڈر کہیں سے آئے تھے تو میں نے وہ تقسیم کر دیے، تو آپ میں سے بھی آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جاتا، لیکن آپ اس وقت آئے ہیں اور اس وقت میرے پاس صرف 3.5 آنے، وہ بھی جو خطوط آتے ہیں ان کے جوابات کے لیے جو ٹکٹ لگانا پڑتی ہے اس کے لیے میں نے رکھے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں وہ حاضر کر دیتا ہوں۔ اس سائل نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے اور وہ 3.5 آنے آپ نے اٹھائے اور اس سائل کو آپ نے دے دیے۔ آپ غور فرمائیں کہ 3.5 آنے آپ کے پاس وہ خطوط کے جوابات دینے کے لیے بطور اخراجات کے رکھے تھے۔ 250 روپیہ آیا ہے، وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا، اور اگر شام میں ایک سائل آ گیا ہے تو وہ جو 3.5 آنے تھے وہ بھی اس کو دے دیے۔ ایک سید صاحب، وہ بہت غریب تھے، مفلوق الحال تھے، اور وہ سوال کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ وہ سید صاحب تشریف لائے، تو اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت پھاٹک پر کوئی خادم موجود نہیں تھا، تو وہ سید صاحب پھاٹک سے اندر آ گئے اور حویلی کراس کرتے ہوئے جو گھر کا دروازہ تھا زنان خانہ، تو اس کی سیڑھی پہ چڑھ کے انہوں نے آواز دی، سید کو دلواؤ۔ یہ ان کا تقیہ کلام تھا کہ جب بھی وہ سوال کرتے تھے تو کہتے تھے کہ سید کو دلواؤ۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر تشریف فرما تھے، جو ہی آپ نے آواز سنی تو آپ فوراً آپ نے ایک بکس اٹھایا جس میں 200 روپے اسی دن آپ کی جو دیہات میں زمین تھی اور وہاں سے ماہانہ خرچہ آتا تھا وہ آپ کے پاس آیا تھا، تو آپ کی عادت تھی کہ ضرورت کی رقم اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور باقی گھر میں بھیج دیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس اگر وہ رقم ختم بھی ہو جاتی اخراجات کی تو آپ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے اور اپنوں سے بھی مانگتے نہیں تھے، کہتے نہیں تھے کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے، پھر آئندہ انتظار کرتے تھے کہ اگلی رقم آئے گی تو پھر آگے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اب یہ 200 روپے آپ کے ایک بکس میں تھے جس میں چونیاں بھی تھیں، اٹھنیاں بھی تھیں اور روپے بھی تھے، نوٹ بھی تھے، تو آپ وہ اٹھا کر لے آئے اور آپ نے وہ بکس کھول کے اس سید صاحب کے آگے کر دیا اور کہا کہ جتنا آپ چاہیں اس میں سے اٹھا لیں اور لے لیں۔ تو اب وہ سید صاحب کافی دیر تک دیکھتے رہے، آپ لے کے وہ کھڑے رہے، پھر کافی دیر کے بعد انہوں نے ایک چونی اس میں سے اٹھائی، پھر آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے، پھاٹک تک آئے اور اپنے خادم کو بلایا اور پھر اسے فرمایا کہ آئندہ جب یہ سید صاحب تشریف لائیں ان کو آواز دینے کی حاجت نہ پڑے، یہ آواز دے اس سے قبل ہی یہ سب جو موجود ہو سامنے حاضر کر دیا کرو اور جو یہ چاہیں یہ اپنی مرضی سے لے لیا کریں۔ یہ اس میں ایک تو سادات کرام کا اکرام تھا جو آپ کی ایک بڑی نمایاں وصف ہے،
اور دوسرا یہ آپ کی سخاوت تھی کہ آپ کے پاس اگر وہ 200 روپے ہیں جو پورے مہینے کے اخراجات ہیں تو آپ نے لا کر وہ پیش کر دیے، اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بحیثیت ادب، ایک ادب کے ساتھ ان کے سامنے وہ باکس لے کے کھڑے رہے اور کافی دیر تک آپ اسی حالت میں رہے۔ تو ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ جس نے جو چیز آپ سے طلب کی آپ نے فوراً عطا کر دی۔